الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره النمونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. بس اوقات انسان کو اللہ رب العزت بعض انعامات اور اعزاز عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان اس اعزاز اور انعام کی قدر نہیں کرتا. یہ بہت بڑی نالائقی ہے. اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. ہمیں اس انعام اور اعزاز کی قدر کرنی چاہیے. اس شرف، کرم اور انعام کی بہترین شکر دانی یہ ہے اور قدردانی یہ ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس کے عہدے اور منصب کے مطابق زیب نہیں دیتی. اگر کسی اور چیز کا انسان حیا نہ بھی کرے تو کم از کم اپنے منصب اور عہدے کا اس کو حیا ضرور کرنا چاہیے. مسجد کا ایک امام ہے اور دوسرا مسجد کا مقتدی ہے. بعض باتیں ایسی ہیں امام کرے تب بھی گناہ ہے، مقتدی کرے تب بھی گناہ. لیکن امام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں اگر گناہ نہ بھی ہوتی تو کیا مجھے زیب دیتی تھی؟ تو بعض باتیں امامت کا تقاضا یہ ہے، گناہ نہ ہوں آدمی تب بھی چھوڑ دے کہ یہ امام کی شان کے لائق نہیں ہے. ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے. بعض باتیں گناہ نہ بھی ہوں تو وہ عالم کی شان کے لائق نہیں ہوتی. عالم کو اس کا بے حد خیال کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں. میں اس پر دو مختصر سے واقعات پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ بہت بڑے امام کا اور ایک واقعہ امام کے مقابلے میں بہت چھوٹے آدمی کا. پہلے آپ چھوٹے آدمی کا واقعہ سنیں، پھر بڑے امام کا سنیں. بادشاہ عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں
ایک شخص بہروپیہ تھا، مراسی روم، بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ عالمگیر سے جس طرح مانگنے والوں کی عادت ہوتی ہے اس نے کچھ مانگا، تو بادشاہ نے اس سے یہ بات کہی، میں تمہیں دیتا ہوں لیکن تب دوں گا جب تم مجھے اپنا کرتب دکھاؤ، بغیر کرتب کے نہیں دیتا، اپنا فن دکھاؤ۔ اس نے کہا چلو فن دکھا کر آپ سے لیں گے۔ بادشاہ کے دربار سے چلا گیا اور اس نے اپنا فن بتانے کے لیے چہرے پہ داڑھی رکھ لی، لمبی زلفیں رکھ لی اور لباس اولیاء اللہ والا پہن لیا۔ جس راستے سے بادشاہ عالمگیر کبھی کبھی گزرتا تھا اس راستے میں اس نے جھونپڑی بنا لی اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پورے علاقے میں شہرت ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے۔ بادشاہ عالمگیر کی عادت یہ تھی جب کسی علاقے کا سفر کرتا اس علاقے کے اہل اللہ کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا۔ تو بادشاہ کے رہنما جو تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے راستے میں فلاں جگہ ایک چوکڑی ہے اور ایک اللہ والے رہتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا ان کی خدمت میں ضرور جائیں گے۔ بادشاہ عالمگیر وہاں پہنچا، ان کی خدمت میں گیا اور اس نے ان کو ایک گٹو بوری میں اشرفیاں سونے کے سکے ڈال کے دیے، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ ہماری جھونپڑی سے پیسے لے جاؤ، ہم دنیا کے کتے نہیں ہیں کہ بادشاہوں کی دولت اپنی جھونپڑی میں رکھیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ چلا گیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا کہ واقعتاً یہ بہت نیک آدمی ہے جس نے بادشاہ کی ایک بوری سونے کی مسترد کر دی۔ بادشاہ کے دل میں عقیدت اور بڑی، اس نے کچھ اور پیش کیا، انہوں نے اس کو بھی ٹانگ مار کے باہر پھینک دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو اس نے کہا جی آپ نے ہمیں پہچانا ہے؟ بادشاہ نے کہا تم وہی آدمی ہو جو کچھ عرصہ پہلے مانگنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے کہا فن دکھاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ ہم نے فن دکھایا، اب تو ہمیں پیسے دو۔ بادشاہ نے پوچھا فن کب دکھایا؟ اس نے کہا ابھی پچھلے سفر میں آپ فلاں جگہ سے گزرے، ذرا اچھی طرح پہچانو میں وہی اللہ والا تو نہیں ہوں۔ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا آپ تو وہی ہیں، تو کیسا مراسی ہے؟ میں نے ایک بوری تجھے سونے کی دی ہے اور تو نے ٹانگ مار کے پھینک دی، اور 100 روپیہ لینے کے لیے میرے پاس پہنچ جائے تو پھر کہ میں نے کرتب دکھایا تو مجھے پیسے دو۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہمیں جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں مراسی ہوں، میں ڈھونڈ ہوں، کرتب دکھاتا ہوں، لیکن یہ میں نے کرتب دکھایا کہ میں بہروپیہ بنوں، ولیوں کا بہروپ میں آیا، ولیوں کے روپ کے اندر آیا ہوں اور آپ مجھے پہچان نہیں سکے، یہی ہمارا کرتب ہوتا ہے، حقیقت کچھ ہو ظاہر کچھ ہو، اب ہمارے پیسے دو کرتب کے۔ بادشاہ نے کہا یہ اپنا 100 روپیہ 200 جو بھی ہے اپنے کرتب کے دو پیسے لو، لیکن میرے اس سوال کا جواب دو، آج تم 100 روپیہ لینے کے لیے آگے ہو اور اس وقت ایک بوری ہم نے تمہیں سونے کی دی، تم نے وہ کیوں پھینک دی؟ وہ لے لیتے۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس وقت میں ولیوں کے روپ میں تھا، اگر میں وہ پیسے قبول کر لیتا تو ولی بدنام ہوتا، تو میں نے ولایت پر دبا نہیں آنے دیا، میں نے ولایت کے منصب کا حیا کیا۔ تو منصب کا حیا ایک مراسی بھی کرتا ہے، اور آج ہم مسلمان اس منصب کا حیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑے آدمی کا واقعہ، ہمارے بڑے ائمہ 4 ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام دار الہجرہ حضرت مالک بن انس، امام مالک بن انس، نمبر 2۔ نمبر 3 حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی، نمبر 4 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دنیا میں 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک،
امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، کسی نہ کسی ایک امام کے مقلد ہیں، اور کسی نہ کسی ایک امام کے مذہب، مسلک، فقہ، اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں ماننے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور ہم بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، لیکن ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب خط بنوانے کے لیے، اپنی مسنون حجامت کرانے کے لیے کسی حجام کے پاس جاتے، نائی کے پاس، حجام کے پاس جاتے، تو جتنے پیسے عام حجامت پہ حجام لیتا، حضرت امام شافعی کی مبارک عادت تھی کہ اس کے بڑھ کے دیتے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی، میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حجامت کے پیسے 50 ہیں، آپ 200 کیوں دیتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے 50 عام آدمی کے لیے ہے، میں امام ہوں، مجھے زیادہ دینے چاہیے، میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں کچھ خیال کروں۔ اور ہمارے یہاں منصب استعمال ہوتا ہے پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے، حالانکہ منصب استعمال ہونا چاہیے پیسہ دینے کے لیے۔ میں اس لیے اپنے علماء کو یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ حضرات کو نہیں، اپنے علماء سے کہتا ہوں، عالم اگر کسی دکان پر شاپنگ اور خریداری کے لیے جائے تو یہ کہہ کر پیسے کم نہ کرائے کہ میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا خطیب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے امامت اور خطابت کو بیچا ہے۔ اس سے بڑا مجرم کون ہے جو دین کو فروخت کرے صرف 10-15 روپے کے ٹماٹر کے لیے، 100-200 کی سبزی کے لیے، 200-400 کے جوتے کے لیے؟ تو یہ امامت کا مستحق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جوتوں کا مستحق۔ عالم کو یہ نہیں کم پیسے ہیں تھوڑا خرید لو، نہیں پیسے تو نہ خریدو، سبزی نہیں چٹنی سے کھانا کھا لو، لیکن اپنی امامت اور اپنے علم کو فروخت مت کرو۔ اب تو یہ مسئلہ علماء کا نہیں ہے، دنیا داروں کا ہے۔ چیئرمین، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، سب سے بڑے بیکاری ہی ہوتے ہیں۔ کسی شادی حال میں شادی اپنی کروائیں گے، پیسے مار جائیں گے، دکان سے سامان لیں گے، پیسے مار جائیں گے۔ تو یہ وزیر صاحب ہیں، ایم این اے صاحب ہیں، اگر ایم این اے اور وزیر ہے تو اس کو زیادہ دینے چاہیے، وہ ہڑپ کے ذریعے کرتا ہے، یہ منصب کے بالکل خلاف ہے۔ ابھی آپ کے پاس آنے کے لیے میں شہر ایک دکان پر بیٹھا تھا، ان کا وہ کام تھا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ استاد جی آ جائیں۔ میں دکان کا نام نہیں لیتا، ہمارے سرگودے کی بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑی، مجھ سے بے حد عقیدت ہے، بے حد محبت ہے، یعنی میں کسی کو بھی بھیج دوں نا اور دکان پہ جتنا سامان اٹھاؤں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، وہ شکر کرتے ہیں کہ ہماری دکان سے کوئی چیز لی ہے۔ میں صرف جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، تو میں ایک بار اس دکان پہ گیا تو مالک نہیں تھا، میں خود گاڑی سے نہیں اترا، گاڑی پہ بیٹھا رہا، ڈرائیور کو بھیجا بھی سامان خریدو اور جتنا سامان یہ اس کے کاؤنٹر پہ پیسے دے کر آیا۔ ان کو بعد میں پتہ چلا جی پیسے کیوں دیے؟ میں نے کہا جب سامان خریدا تو پیسے تو دیں گے۔ استاد جی آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کی اپنی دکان ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ کاؤنٹر پہ بات کیا تو نا کہ جب مولانا صاحب آئے تو پیسے نہیں دینے، یہ ان کو بولو، میں جب آؤں گا تو میں نے دینے ہیں، آپ نے نہیں دینے تو کاؤنٹر پہ سمجھاؤ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے مالک کو مولانا صاحب آئے تو سامان لے گئے، یہ بات ہم کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں خیر جو سنانا چاہ رہا تھا ابھی 11 بجے کی بات ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی دکان پر آیا اور اس لڑکے کے ساتھ میں کونے پر بیٹھا، جس کام کے لیے بلایا ہم بات کر رہے تھے، تو اس کو نام لے کر کہتے ہیں چودھری صاحب ذرا کاؤنٹر پہ وہ ڈسکاؤنٹ کریں۔ مجھے شرم آ رہی، ایسا تو بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، 200-400 ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدمی کو اپنے منصب کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میرا اور آپ سب کا یہ منصب، یہ اعزاز اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑے اعزاز شمار ہوتے ہیں۔ اس بندے کا براہ راست تعلق ڈی پی او صاحب سے،
DCO صاحب سے ہے، کمشنر صاحب سے ہے، MP MNA صاحب سے ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صاحب سے ہے. یہ ہمارے بہت بڑی بات شمار ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تک رسائی کے لیے کچھ نہ کچھ درمیان میں واسطے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے بات کرواتے ہیں. میرا اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق ہے، اگر یہاں پہ درود پڑھ دیں فرشتے وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور قبر پہ پڑھ دیں اللہ کے نبی سن کے خود جواب عطا فرما دیں. یہ بتاؤ کتنا گہرا تعلق. دنیا میں آپ کسی شخصیت کا نام لے سکتے ہیں کہ جن سے ان کے ماننے والے میں سے ہر آدمی کا تعلق. دنیا میں کسی شخص کا نام بتائیں کہ اس کے ماننے والے کا ان کے ساتھ ہر آدمی کا تعلق ہے. مالدار کا بھی، غریب کا بھی، بڑے کا بھی، چھوٹے کا بھی. کسی شخص کا نام بتائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس سے امیر کا بھی جتنا تعلق ہے غریب کا بھی اتنا تعلق ہے، بلکہ صرف نہیں اتنا تعلق ہے. میں آپ کی خدمت میں سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ غریب کا تعلق امیر سے بھی زیادہ ہے. اس پر بہت ساری باتیں کہنے والی ہیں، میں صرف دو سنا دیتا ہوں. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کا قول ہوتا ہے یا بندے کا عمل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قول سے اندازہ فرمائیں کہ تعلق کن سے ہے، اور آپ کے مبارک فعل سے اندازہ لگائیں مبارک عمل سے کہ تعلق کن سے زیادہ ہے. جہاں تک آپ کے مبارک قول کا تعلق ہے، حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں تو مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا. اللہ جب تو مجھے موت دے تو مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ دینا. اور اے اللہ جب مجھے قیامت کے دن کھڑا کرے نا تو جہاں پر مسکین ہوں مجھے وہاں پہ رکھنا. بتاؤ کتنا بڑا اعزاز ہے مسکین اور غریب کے لیے. دنیا میں کتنا بندہ ہے کہ سب سے بڑا ہو اور پیار سب سے چھوٹوں سے. وہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی اپنے چھوٹے چھوٹوں سے آپ پیار فرماتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ آپ نے کن کے ساتھ رہنا، کن کے ساتھ جینا اور کن کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا، اور قیامت کے ساتھ اپنا حشر آپ نے کن کے ساتھ پسند فرمایا. اس پر آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں جو میرا اپنا ہے، اور یہ بغیر کسی سیاسی پارٹی کے تعلق ہے. میں کسی جماعت کی حمایت یا موافقت کی بات نہیں کرتا، ایک گزرا واقعہ پیش کرتا ہوں. ہماری جماعت ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت. میں پشاور ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں، فریدی خاندان کے، بہت بڑا خاندان ہے. یعنی جتنی آپ کی مسجد ہے اس سے بڑی مسجد ان کے اپنی ذاتی رہائش کی مسجد ہے. یہ جو پورے آدھے گاؤں بیٹھتی مسجد ہے، اس سے بڑی مسجد ان کی رہائش گاہ کی مسجد ہے. آپ بتائیں ان کی کوٹھی کتنی بڑی ہوگی اور کتنے وہ رئیس ہوں گے. خیر میری ان سے دوستی ہے. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کبھی آئیں تو ہمارے پاس رات گزاریں. میں نے وقت تھا، میں نے کہا چلو رات گزارتے ہیں. وہاں ایک اور دوست تھا ہمارا بہت اچھا، وہ بھی ملنے کے لیے آیا. تو مجھے یہ میرا جو افریدی میزبان تھا، ایک مرتبہ شارجہ میں کرکٹ کا میچ تھا تو شاید افریدی نے ان سے کہا کہ وہاں پہ جو کپ ہے وہ ہم نے آپ کے ہاتھوں لینا. اتنا بڑا افریدی خاندان ہے. تو مجھے وہ جو دوسرا دوست ہے ملنے کے لیے، تو یہ جو لڑکا تھا میرا میزبان مجھے کہنے لگا استاد جی یہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ ہے پی ٹی آئی کا. پیار آپ سے بہت کرتا ہے پی ٹی آئی کا. میرے پاس چونکہ میری رسید تھی جماعت کی، میں نے کہا بھی آپ یہ میری جماعت کی رسید ہے، آپ یہ فارم فل کرو میرا. مجھے وہ کہنے لگا دوست پیار میں کہ میں نے مولانا صاحب پی ٹی آئی کا فارم فل کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں صرف آپ سے 2 سوال کرتا ہوں، مجھے آپ نے اس کے جواب دینے ہیں. میں پی ٹی آئی یا نون یا قاف یا پی پی یا کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، میں سوال کرتا ہوں مجھے ایمان کے ساتھ بتا تیری بیماری یا تیری موت، بیماری آئے اور موت محسوس ہو
بیماری کو چھوڑ دے۔ اگر تجھے ہلکا سا بھی اندازہ ہو کہ میں اب بیمار اتنا ہوں کہ شاید بچ نہ سکوں، بیمار اتنا ہوں شاید بچ نہ سکوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، اور تجھے وصیت کرنے کا موقع ملے، تو تو وصیت کیا کرے گا کہ تیرا جنازہ مولانا محمد الیاس گھومن پڑھائیں یا عمران خان پڑھائیں؟ تیرا ضمیر کیا کہے گا؟ کہتے استاد جی مجھے موقع ملا تو میں یہی کہوں گا کہ میرا جنازہ مولانا صاحب پڑھائیں۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا جی۔ میں نے کہا تیرے مرنے کے بعد اگر تیرے گھر والوں کو پتا ہو کہ تیرا تعلق عمران خان سے بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، اور وہ چاہیں کہ تیرے جو دنیا کے گناہ تھے بخشے جائیں، اس کے لیے فون مجھے کریں گے یا عمران خان کو؟ اس نے کہا جی آپ کو۔ میں نے کہا میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے یہ بات فرمائے کہ تو جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے کھڑا ہو جا، یہ مولانا الیاس گھومن صاحب کا حلقہ ہے اور یہ جناب عمران خان صاحب کا ہے، تو کن کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے ساتھ۔ تو میں نے کہا پھر دنیا میں فارغ میرے ہی فیل کر لیں گے۔ جنازہ تو کہتے ہیں مولانا صاحب پڑھائیں، قبر کے بعد مولانا صاحب بخشائیں، قیامت حشر میرا مولانا صاحب کے ساتھ ہو، پھر ہمارا فارغ فیل کر لے، پھر کیوں دائیں بھائی جاتا ہے؟ میں نے کہا میں نون کاف سیاست کی بات نہیں کرتا، وہ لڑکا ان کا تھا، میں نے اس لیے بات کی ہے، کسی اور جماعت کا ہوتا تو میں اس سے ساتھ بات کرتا۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے ساتھ رہنا، کن کے ساتھ بیٹھنا اور کن کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا پسند فرمایا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فعل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے قربانیاں دی، یہ آپ کا معمول تھا، اور مدینہ منورہ میں آپ کو قربانی دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قربانی کے موقع پر آپ نے دمبا لیا اور پھر آپ نے دمبے کو ذبح کیا اور ساتھ یہ عرض کیا اللہ رب العزت سے، اللہم ھذا عنی، یا اللہ جو میں نے دمبا ذبح کیا ہے یہ میری طرف سے ہے، اس کا ثواب آپ مجھے عطا فرمائیں۔ پھر ایک دمبا آپ نے اور ذبح کیا اور اس پر آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اللہ اس کا اجر آپ مجھے بھی عطا فرمائیں اور میرا ہر وہ امتی جو قربانی نہ کر سکے اس دمبے کا اجر آپ اس کو بھی عطا فرمائیں۔ اب آپ فرمائیں غریب آدمی قربانی دے نہیں سکتا، امیر آدمی قربانی دیتا ہے، تو جس امیر نے قربانی دی ہے اس نے بکرا، اس نے دمبا، اس نے گائے، اس نے بھینس، جو بھی ہے اونٹ، اگر اس نے قربانی کی ہے تو اپنے پیسوں سے کی ہے، اپنے پیسوں کی قربانی سے اجر ملے گا، اس کا مال حرام کا نہ ہو، اس کا مال حلال کا ہو، حلال مال سے قربانی کی، اس سے اجر ملے گا۔ اور جس غریب نے قربانی نہیں کی قیامت کے دن اجر اللہ اس کو بھی دے گا، اور جس امیر نے قربانی کی ہے اللہ اجر اس کو بھی دے گا۔ فرق صرف اتنا ہے قیامت کے دن امیر کو اس جانور کی قربانی کا اجر ملے گا جو اس نے اپنے پیسوں سے ذبح کیا ہے، اور غریب کو اس جانور کی قربانی کا اجر ملے گا جس جانور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ذبح فرمایا۔ اب آپ بتاؤ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن زیادہ اجر غریب کا ہوگا یا امیر کا؟ اور ہم دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتے ہیں؟ غریب سے۔ دھکے کس کو دیتے ہیں؟ غریب سے۔ دھتکارتے کس کو ہیں؟ غریب کو۔ یہ عجیب بات ہے، الیکشن ہوتا، جلسے ہوں تب، سیاست ہوتا، نکاح ہوتا، مرنا ہوتا، جینا ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، ہمارا مزاج کیا ہے، یہ باتیں میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سمجھ آئیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز اور ہم پہ انعام فرمایا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف یہ کتنا بڑا شرف ہے آپ اس سے انداز فرمائیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے
اے اللہ آپ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، لیکن میری یہ بھی خواہش ہے آپ مجھے حضور پاک کا امتی بھی بنا دیں۔ اور یہ دعا ان کی قبول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدا نے خواہش پوری فرمائی۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور نبی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل کریں گے، اور حضور کا امتی ہو کر اللہ کے نبی کے دین کی حمایت کریں گے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قبر میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے ہر انسان سے 3 سوال کریں گے۔ ان میں ایک سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور کامیاب کس لیے ہونا ہے؟ جو یہ جواب دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین الاسلام، اور میرا دین یہ اسلام ہے۔ یہ 3 جواب دے گا تو قبر میں کامیاب ہونا ہے، یہ 3 جواب نہیں دے سکتا تو قبر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہمیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ بس ہمیں کچھ حیا کرنا چاہیے، ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس اعزاز کا پاس رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس انعام کو انعام سمجھنا چاہیے۔ ہم اس انعام کو انعام کیسے سمجھیں، اعزاز کو اعزاز کیسے سمجھیں، یہ بات توجہ سے سمجھیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب صرف ایک ہے، ہم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک یہ فیصلہ کریں کہ ہماری پیدائش اور ہماری موت، اس کے درمیان کے جتنے معاملات ہمارے اختیار میں ہیں، ہم وہ سب کے سب ایسے کریں گے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تہذیب کی جنگ ہے، پوری دنیا میں ثقافت کی جنگ ہے، پوری دنیا میں تمدن کی جنگ ہے۔ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے۔ پوری دنیا کے یہود و نصارہ اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا چہرہ ایسے جیسے ہمارا ہے، لباس ایسے جیسے ہمارا ہے، تعلیم ایسے جیسے ہماری ہے، فکر ایسے جیسے ہماری ہے، خوشی غمی ایسے جیسے ہماری ہے۔ اور ادھر اسلام کی خواہش اور نبوت کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان کی خوشی غمی ایسے جیسے پیغمبر کی ہے، ان کی تعلیم ایسے جیسے پیغمبر کی ہے، ان کی فکر ایسے جیسے پیغمبر کی ہے، ان کا جینا اور مرنا، ان کا رہنا اور سہنا، ان کی شکل اور صورت، ان کا لباس اوڑھنا بچھونا ایسے ہو جیسے حضرت محمد کا ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اس تہذیب کی جنگ میں جیتتا کون ہے؟ کفر جیتتا ہے یا ہمارے پیغمبر آگے بڑھتے ہیں؟ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم نے پوری دنیا کو یہ بات سمجھانی ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اپنے پیغمبر کے غلام ہیں انشاءاللہ۔ ہم غلام ہیں یہ، تو پھر غلام کو غلاموں کی طرح رہنا چاہیے، غلام کو آقا بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ غلام بن کے رہے تو غلام کی عزت ہے۔ غلام کو کیسے رہنا چاہیے، اس پر صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرما لیں۔ کسی شخص نے غلام کو خریدا، اپنے پاس رکھا، غلام کا خیال رکھا، اچھا پہناتا، اچھا کھلاتا، اچھی خدمت کرتا، اور یہ حق ہے کہ آدمی غلام کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کی خدمت کرے۔ نوکر کا حق ہے نوکر کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اور نوکر کا خیال کریں۔ اور کچھ نہ کر سکیں تو دیکھو کتنا آسان سا نسخہ اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس پہنا اور آپ نے دعا فرمائی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ حیاتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسا کپڑا دیا جس سے میں نے سطر کو چھپا لیا ہے، تیرا شکر ہے تو نے ایسا کپڑا دیا جس سے مجھے خوبصورتی ملی ہے۔ اور پھر وہ جو پرانا کپڑا تھا ایک آدمی کو صدقہ کر دیا،
حضرت عمر نے پھر فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من لبس ثوبا جدیدا، جو نیا کپڑا پہنے اور پھر یہ دعا مانگے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی وتجمل بھی فی حیاتی، اور پھر جو پرانا کپڑا کسی کو صدقہ کر دے اللہ اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ کان فی کنف اللہ وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ، خدا 3 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کو اپنی حمایت میں لے لیتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ اس کو پردوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ 3 انعام کس کے؟ پرانا کپڑا دینے پہ، تو بتاؤ جو نیا کپڑا کسی غریب کو دے دے اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ دنیا میں جو تہذیب کی جنگ ہے نا، میں گولے اور بارود کی جنگ نہیں کہہ رہا، میں تہذیب کی جنگ کہہ رہا ہوں، اور گولے اور بارود کی تہذیب یہ دنیا میں جاری ہے، تہذیب کی جنگ بھی جاری ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں پھر یہ بات کہتا ہوں، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 قسم کے لوگوں پہ آپ کڑی نگاہ رکھیں، ان کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اپنی مساجد، اپنے اسکول، اپنی عبادت گاہیں، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی تجارتی مراکز، 2 قسم کے لوگوں پہ بہت خیال کریں۔ آپ کی مسجد میں آ کر کوئی بندہ آپ کے عقیدے کو خراب نہ کرے، آپ کے اسکول میں آ کر، آپ کی کسی عبادت گاہ میں آ کر، یا کسی بازار میں آ کر کوئی بندہ ہمارے اسکول کو، ہمارے بازار کو تخریب کاری کا حصہ نہ بنائے، اور کوئی بندہ اس تک نہ پہنچے جس کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، 2 چیزوں کا خیال ضرور کریں، ہمارا عقیدہ بھی تباہ کوئی نہ کرے، ہمارا ملک بھی تباہ کوئی نہ کرے۔ اپنی مساجد کا خیال ہم نے کرنا ہے، عبادت گاہوں کا خیال ہم نے کرنا ہے، اپنے اسکولوں کا خیال ہم نے کرنا ہے۔ آج 18 دسمبر ہے، پچھلے 2015 میں 16 دسمبر پشاور اسکول پہ جو حملہ کیا تھا، کون نہیں جانتا؟ اتنی بڑی درندگی، معصوم بچوں کو ذبح کرنا، معصوم بچوں کو قتل عام کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اسلام کسی بچے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ بچہ کافر کا کیوں نہ ہو۔ کسی عورت کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ عورت کافرہ کیوں نہ ہو۔ کسی بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ بوڑھا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے کہ مسلمان بوڑھے کو ماریں، مسلمان عورت کو ذبح کریں، اور مسلمان بچوں کو ذبح کریں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہمارے ذمے ہے، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، پولیس کا کام نہیں ہے، یہ فوج کا کام نہیں ہے، ISA کسی ایجنسی کا کام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ سب کا فرض بنتا ہے۔ ہم اپنی مساجد کا تحفظ بھی کریں، اور اپنے پاکستان کو مسجد سمجھ کر پاکستان کی حفاظت بھی کریں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، پاکستان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اللہ اس کے ساتھ وہ حشر نہ کرے جو آج شام کا ہے، جو عراق کا ہے، جو لبنان کا ہے۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ محفوظ ہے تو آپ کا 88 اسکول بھی محفوظ ہے، پاکستان محفوظ ہے تو ہمارا 87 مدرسہ بھی محفوظ ہے۔ ہم اپنے کالج اور مدارس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ایسے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھیں کہ یہ گڑبڑ نہ ہو، کہیں یہ فساد نہ بچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں آخری بات کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بس یہ ذہن بنا لیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، یہ ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق۔ آج بھی کیونکہ اصل تو مجھے بلایا تھا کہ جمعے کی نماز کے متصل بعد نکاح ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے 2 کاموں کا اضافہ کر لیا تاکہ صرف نکاح نہ ہو۔ نمبر 1 جمعے کا بیان ہو، نمبر 2 جمعے کے بعد مجلس ذکر ہو، اور نمبر 3 اس کے بعد نکاح ہو۔ آپ حضرات نے بیان بھی سنا ہے، آپ ذکر کی مجلس میں بھی شریک ہوں، اور اس کے بعد نکاح کی تقریب کے اندر بھی بیٹھیں۔ یہ ڈانس کی مجلسیں تو دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کی مجلس بھی دیکھیں نا، گانے کی محفل تو دیکھتے ہیں، اللہ کے نام پر کیا سکون ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھیں۔ ہم لوگ بہت دور ہیں ایسے، تو انشاءاللہ یہ نکاح کی تقریب بھی ہوگی۔ میں اس حوالے سے آخری بات کرتا ہوں، بس 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی لوگ نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ تنکح المرأۃ لجمالها ومالها وحسبها ودینها۔ فرمایا جب بیٹے کا رشتہ تلاش کریں تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے پاس مال ہے یا نہیں، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، اور لڑکی کا مال، لڑکی کی شکل و صورت، لڑکی کا خاندان اور لڑکی کا دین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو 4 چیزوں میں سے 3 کا خیال ضروری نہیں ہے، بس دین کا خیال زیادہ رکھنا۔ اگر مال نہ بھی ہو، خاندان چھوٹا بھی ہو، خوبصورت نہ بھی ہو، اس کا خیال کرنا کہ دین اس کے اندر ضرور ہو۔ یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان سب چیزوں کا خیال کرتے وقت ہم دین کو ضرور دیکھیں۔ اور یہ عجیب بات یہ ہے، ہم لڑکی کی شکل و صورت بھی دیکھتے ہیں، لڑکی کا خاندان بھی دیکھتے ہیں، لڑکی کا پیسہ بھی دیکھتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے تو لڑکی کا دین نہیں دیکھتے، جبکہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ وقت نکاح جو چیز دیکھنے والی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یہ دین دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس پر میں ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک بزرگ تشریف لائے، اپنا نوجوان بیٹا بھی ساتھ لائے۔ حضرت عمر سے بابا جی عرض کرنے لگے، امیر المومنین یہ میرا نوجوان لڑکا ہے، میری بات نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا، آنکھیں نکالتا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تمہارے ابو جی ٹھیک فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، میں ان کی بات بھی نہیں مانتا، خدمت بھی نہیں کرتا، یہ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج آپ کے علم میں ہے، درہ بالکل تیار ہوتا تھا، جو گڑبڑ کرتا اس میں ٹھکائی فرماتے تھے، اور یہ ٹھکائی ہونی چاہیے۔ یہ ٹھکائی کے سسٹمز ختم ہو جائیں تو پھر 88 میں ڈکیتی ہے، پھر 87 میں ڈکیتی ہے، یہ ساری جو پیسے چوری ہو رہی ہیں یہ ٹھکائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جس کا انتظام حکومت کرے، آپ نہ کریں کہ آپ کا ریفل لے کر شروع ہو جائے اور بندے ماریں، اور پھر کوئی مولانا صاحب نے جمعے میں کہا تھا جب تک یہ بندے نہ مارے ڈکیتیاں ختم نہیں ہوتی، تم باہر پھرو اور میرے اوپر پھر پولیس چڑھی ہو کہ پہلے وہ کیس جب ایک اور کیس آ گیا۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کریں، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے خیال کریں۔ کل بھی ہمارے یہاں 87 چک میں کٹ تھا، جو 2 بندے 88 کے، 2 84 کے، 2 87 کے، 2 93 کے، مختلف 8-10 دیہاتوں کے تھے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا سب سے پہلے DPO صاحب سے ملیں، اس کے بعد اخبارات کا سہارا لیں، نہیں ہوتا تو پھر روڈ بلاک کریں، انہیں کو بھی ہم ڈکیتیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ خیر وہ کون جائے گا میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بندے نے طے کر لیے، ہم نے کل DPO صاحب سے دیا 10 بجے ملیں گے، بات ان سے کریں گے۔ دیکھیں آپ کو نہیں پتا، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی پیسے کیسی بچانی ہے، ڈکیتی کیسی بچانی ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم جس طرح یہ سوچتے ہیں 88-87 چکوں کا دین کیسے بچانا ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے گھروں کو کیسے بچانا ہے، لیکن اتنی محنت کر سکتے جتنا ہمارے پاس اختیار ہے، اس سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ آپ کے ابا جی ٹھیک کہتے ہیں؟ کہا جی بالکل ٹھیک فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے درہ لیا، اس نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک فرمائیں۔ فرمایا بتاؤ؟ اس نے کہا حضرت میرے والد کا حق ہے میں اس کی بات مانوں، میں اس کی خدمت کروں، لیکن کچھ میرا بھی تو میرے ابے پر حق ہے نا۔ فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا جی میرے 3 حق ہیں۔ پہلا حق میرا یہ تھا میرا ابا ایسی عورت سے نکاح کرتا جو نیک ہوتی تاکہ میری ماں نیک ہوتی۔ میرے ابے سے پوچھو شادی کہاں کی ہے، آج کی زبان میں کہتا ہوں نا لو میرج، اور میرے ابے سے پوچھو اس نے شادی کہاں کی ہے۔ اس نے یہ تو دیکھا کہ میری بیوی کیسی ہو، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے کی ماں کیسی ہو۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میرا ابا جب میں پیدا ہوا چلنے کے قابل ہوا تو مجھے دین پڑھاتا۔ میرے آپ ابا جی سے پوچھیں مجھے کبھی ایک دن مدرسے بھیجا ہے۔ تیسرا میرا حق یہ تھا نہ، دوسرا حق یہ تھا جب میں پیدا ہوا تو میرا ابا جی میرا نام ٹھیک رکھتے۔ میرے والد نے میرا نام رکھا ہے جول، جیم عین لام۔ جول کہتے ہیں عربی زبان میں گندے کٹر کے کیڑے کو کہتے ہیں جول۔ میرا نام دیکھو، اللہ کے نبی کے اگر کوئی نام آتا اچھا نہ ہوتا نام بدل دیتے۔ علی کا بیٹا پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہوا ہے، اور میں کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، اور میں حرب کہتے ہیں جنگ کو، اس کا نام حرب نہیں رکھو، اس کا نام حسن رکھو، یہ لڑائی نہ کرے امت میں صلح کرائے۔
پھر حضرت حسن نے امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان صلح حضرت حسن نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نام کو بدل دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرا پہلا حق ماں اچھی تلاش کرتا، میرا دوسرا حق میرا نام اچھا رکھتا، میرا تیسرا حق مجھے دین کا علم دیتا، میرے باپ سے پوچھو مجھے بات سمجھائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بابا جی بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، میں ماں بھی اچھی اس کی نہیں لایا، نام بھی اچھا نہیں رکھا، میں نے دینی علم بھی نہیں دیا۔ فرمایا بابا جی اس لڑکے کو لے جاؤ، پہلے اولاد کا حق ادا کرو، پھر اولاد سے حقوق کے مطالبے بھی کرو۔ ہم اولاد کو علم نہیں پڑھاتے جس میں لکھا ہے کہ باپ کے پاؤں دباؤ۔ میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، اللہ کی قسم مخالف نہیں ہوں۔ مجھے آپ بتاؤ کس اسکول کی کتاب میں لکھا ہو کہ باپ کے پاؤں دبانے چاہیے، رات باپ کے ساتھ میں مالش کرنی چاہیے، کما کے لائیں تو باپ کو دینا چاہیے، شادی کرو تو باپ سے پوچھنا چاہیے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے مدرسے کی کتاب میں، وہ آپ نے پڑھانا ہی نہیں ہے تو پھر بچہ اپنی پسند کی شادی کرے گا، باپ کی پسند کی شادی کیوں کرے گا؟ اس کو آپ نے پڑھایا، بیٹا اپنی پسند، وہ اپنی پسند کرے گا، پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دین پڑھاؤ گے تو دین کے مطابق، دین نہیں پڑھا گے پر پریشانی ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ نمبر بات سمجھ آ گئی؟ عورت کے لیے اللہ کے نبی کی ہدایات کیا ہیں؟ مال لوگ دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اور اس کا حسن دیکھتے ہیں، اور دین دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دین کو دیکھنا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مہونۃ، جب آپ نکاح کرو تو نکاح کے موقع پر پیسہ تھوڑا خرچ کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے نکاح میں برکت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد پیسے تھوڑے خرچ کرو برکت زیادہ ہوگی۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ ہم اس ہدایت کا خیال کرتے ہیں؟ ہمیں اس موقع پر سود لینا پڑے، قرض لینا پڑے، ہم باز نہیں آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا ہم خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی اتنا آسان سا کام ہے، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو آپ ولیمہ چھوٹا کرو، پیسے تھوڑے ہیں بچی کو سامان نہ دو۔ اور یہ جو ہمارے یہاں ترتیب چلی ہے جہیز والی، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جس بندے نے جس عورت سے نکاح کیا ہے، یہ کپڑے اس شوہر کے ذمے ہیں، جوتے شوہر کے ذمے ہیں، کھانا شوہر کے ذمے ہے، علاجوں کی دوائی شوہر کے ذمے ہے، رہائش مکان شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے نے آپ کو 18، 20، 25 سال کی اپنی بیٹی جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا ہے، اس سے پھر جہیز کا مطالبہ کرنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ بیوی ہماری، مہمان ہمارے ہیں، برتن تو لے کر آ، مہمان میرے ہیں، چار پہیہ تو لے کر آ، مہمان میرے ہیں، بستر تو لے کر آ۔ بھئی تیرے مہمان کم ہیں تو بستر کم، اگر بستر کم ہے مہمان کم رکھو، اگر مہمان آنے تو بستر کا انتظام کرو۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہمارے مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اتنا جہیز دیا تھا۔ یہ بات سمجھو، اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت فاطمہ کے علاوہ کبھی 3 کے بارے میں آپ نے سنا اللہ کے نبی نے جہیز دیا ہے؟ اگر جہیز ہوتا اللہ کے نبی 4 بیٹیوں کو دیتے۔ اللہ کے نبی مساوات کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، فرق اپنی بیٹیوں میں نہیں کرتے۔ اگر جہیز ہوتا 4 کو دیتے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ابو طالب کے بیٹے علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، حضور کے پاس بیٹوں کی طرح تھے۔ اگر اللہ کے نبی علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے نہ کرتے، کسی اور سے بھی کرتے، تو گھر کس کے ذمہ تھا؟ حضور پاک کے ذمہ تھا، سامان اللہ کے نبی کے ذمہ تھا۔ علی کو بیٹا جو بنایا ہوا ہے، بیٹا جو بنا کے رکھا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ زہرا تھی، زہرا نہ ہوتی تب بھی حضور علی کا خیال فرماتے۔ اگر یہ جہیز ہوتا تو سب کو دیتے۔ یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ اسی طرح لڑکی والوں کے ذمہ بھی نہیں ہے۔ آپ 200 بندہ لے کر آؤ اور وہ سب کو کھانا کھلائیں، آپ 200 بندہ کیوں لاتے ہیں؟ 100 بندہ کیوں لاتے ہیں؟ 2 بندے آئے، نکاح کریں، رخصتی کریں، پیسے کم ہیں، 10 بندے جمع ولیمہ کر لیں، نکاح ہو گیا۔ میں خیرت سے کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے؟ پیسہ کم خرچ ہوگا تو نکاح میں برکت زیادہ ہوگی۔ آپ شادی حال میں ولیمہ کر کے کئی لاکھ خرچ کرنے کی بجائے تھوڑے پیسوں کا، تھوڑے بندوں کا ولیمہ گھر میں کر لیں، نکاح ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات میں نکاح کے حوالے سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی المساجد
جب تم نکاح کرو تو نکاح مسجد میں کیا کرو. یہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. آج بھی نکاح مسجد میں ہوگا، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں بھئی جب بھی نکاح ہو آپ اس کا اہتمام کیا کرو کہ نکاح مسجد میں ہو. کیوں؟ النکاح من سنتی، نکاح میرے پیغمبر کی سنت، اور نکاح عبادت ہے. تو عبادات بازاروں میں نہیں ہوتی، عبادات ہوٹلوں میں نہیں ہوتی، عبادات مساجد میں ہوتی ہے. تو یہ عبادت ایسی ہے، آپ مسجد میں آؤ، دولہے والے بھی عورت والے بھی سب مسجد کے اندر بیٹھ کے ساتھی کے ساتھ نکاح کرو. اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے. تو جن حضرات کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. جن کی نیک اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو دین ضرور پڑھائیں، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ مناسب رشتے عطا فرمائے، اور وہ نیت کرے کہ جب ہماری باری آئی تو ہم نکاح انشاءاللہ مسجد میں کریں گے. انشاءاللہ ہم مسجد میں نکاح کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنا جینا اور مرنا خوشی اور غمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله